اچھا مودود صاحب، آج کے ہم پوڈ کاسٹ کے اندر ہم جہاں بات کر رہے ہیں ایجوکیشنل سسٹم کی، نوجوانوں کے مائنڈ سیٹ کی، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو منفی تاثرات پھیل رہے ہیں مختلف طرح کے، جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹس کے اوپر، بیسیکلی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم تہذیب کے حوالے سے بات کریں، تہذیب کے اوپر جو آنے والے وقت کے اندر ہمیں جو نئی جدت لانی چاہیے اس کے حوالے سے بات کریں. تو وہیں پر مجھے لفظ یاد آ گیا، تہذیب و تمدن. تو وہ آپ یونیورسٹی لیول پہ رہتے ہوئے کافی دفعہ دہرایا بھی کرتے تھے، اور میں نے سنا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی طویل کہانی ہے. تو وہ ذرا تہذیب و تمدن کا تناظر میں رہتے ہوئے ذرا مجھے یہ کہانی دیکھیں، میں آپ کے چہرے کے مسکراہٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تہذیب و تمدن جو ہے ایک بڑا ہی دلچسپ اور پر مزاح واقعہ ہے میری لائف کا. یہ زمانہ طالب علم میں جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. آپ جانتے ہیں ہمارے ادارے کے اس وقت موجودہ چیئرمین ہیں اور بڑے ہی یعنی ہر دل عزیز شخصیت ہیں، ہمارے مینٹور ہیں. جی، مینٹور ہیں ہمارے ڈاکٹر شہزاد صاحب. اور ان کا انداز آج تک جو ان کا پڑھانے کا سب سے مختلف، سب سے منفرد اور سب سے انفارمیٹیو ان کا انداز رہا ہے. تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ایگزام میں جب ایگزامز آتے ہیں فائنلز میں یا اوور آل، وہ نا بڑے ٹرکی کویشچن پوچھتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت ہماری یونیورسٹی کی روٹین ہے، مڈس فائنل اور ون نائٹ اسٹڈی آخری رات میں پڑھتے ہیں، ایک آدھا ارسطو پکڑتے ہیں، 5 اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور ڈسکشن میں ہم تیاری کر کے صبح پیپر کر دیتے ہیں. تو یہی سسٹم ہمارا اس زمانے میں بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ مڈس فائنل ہوا کرتے تھے تو ایک آدھا ارسطو ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا تھا. وہ ہم پرانے لیکچرز کو ذرا کھنگالتے تھے اور اس پہ بات کرتے تھے. ہمارا ایک سبجیکٹ تھا، آپ نے یاد ہوگا آپ نے پڑھا ہے، جرنلسٹک لینگویج. بالکل ایسے. یہ جرنلسٹک لینگویج ہمارا جب فرسٹ سیمسٹر تھا، یہ ہمارا بڑا اہم سبجیکٹ تھا، اور اس کو پڑھاتے تھے ڈاکٹر شہزاد صاحب. ڈاکٹر شہزاد صاحب نے یہ سارا سبجیکٹ ہمیں انگلش میں پڑھایا. تمام چیزیں، ٹرمینالوجیز چیزیں اور اس کے رولز اور تمام اس کا پورٹ فولیو ہمیں انگلش میں پڑھایا، کورس آف اسٹڈی سارا. اور فائنل مڈس میں بھی انہوں نے انگلش میں کویشچن پوچھے. جب ہمارا فائنل کا پیپر آیا نا، تو ہم چونکہ اب ہمارا بینگ یہی اسی کے اوپر تو میرا اس وقت موجودہ کام ہے کہ جو رٹا کریمنگ، ایریڈیکیشن آف کریمنگ، کہ رٹے کو ختم کر کے کانسیپٹ کی طرف لائیں. اب ہم چونکہ وہی روایتی انداز، رات والی اسٹڈی، رات کو ون نائٹ اسٹڈی میں پڑھے اور صبح پیپر دے دیا. اب ہوا یہ کہ ہم نے تیاری کی، وہی نوٹس اٹھائے اور انگلش میں ساری رٹیں لگا لی ڈیفینیشنس کے، کویشچنس کے، کورس کے. تو آگے جب ہم گئے تو وہ پورا کویشچن پیپر سر نے اردو میں بنا دیا. اچھا. اور جب وہ پیپر اردو میں بنایا، کہ شاید اس وقت انہوں نے ہمارا جو پیپر بنایا وہ سارا اردو میں تھا اور ہم نے انگلش میں تیاری کی ہوئی تھی. تو انہوں نے جو پہلا سوال جو پوچھا، وہ سوال یہ تھا کہ تہذیب و تمدن کے تناظر میں صحافتی اقدار کا تقابلی جائزہ پیش کیجیے. اب ہمارے بیسیکلی انہوں نے نا ہسٹورک پرسپیکٹو میں جرنلزم کو پوچھا تھا، لیکن جب انہوں نے اتنی خالصتاً اردو لکھی اور جتنی خالصاً اردو ہم نے اکٹھی پڑھی تو ہم چکرا گئے. تو ہم سب کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ جو سوال ہے کیا بیسیکلی کہ صحافتی زبان کی یہ تہذیب و تمدن کے تناظر میں اس کی جو اقدار ہیں اس کا آپ تقابلی جائزہ پیش کریں. اب جب اتنی اکٹھی اردو پڑھی تو سب لوگ چکرا گئے. میں کھڑا ہوا، میں نے کہا سر یہ سوال آپ نے جو پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے بیٹا آپ انگلینڈ میں پیدا ہوئے، یہ پاکستانی اردو ہماری نیٹو لینگویج ہے، قومی زبان ہے، کرو اس کو. تو یہ دیٹ واز دا ٹرم ڈرائیوڈ یا کوائنڈ فرام دیٹ پیپر، جس کو میں اکثر اپنے بچوں کو بھی، اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں کہ تہذیب و تمدن کا جو میرے ساتھ رشتہ ہے اس یہ پیپر سے. اور آج یہ میں نے کہانی کو ان پیک کیا آپ کے سامنے کہ یہ وہی اس کا واقعہ انسیڈنٹ چھپا ہوا تھا. بہرحال ہم نے اچھا اس ساری پریکٹس میں سمجھتا ہوں کہ ایک میسیج ہے بڑا چھپا ہوا، اور میسیج یہ ہے کہ دیکھیں ہم خود رٹا سسٹم سے نکل کے آئے. ڈیفینیٹلی ہم اگر ہمارے سامنے تھوڑی سی خالصتاً اردو آ گئی تو ہم لوگ گھبرا گئے، سمجھ نہیں آئی چیز کو. تو ڈیفینیٹلی بات ہے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم آئیڈیالوجی کی طرف آئیں، رٹا سسٹم کو چھوڑ کر کنسیپٹ کے اوپر بات کریں، کنسیپٹ بات کریں، اس کی دیکھیں ریسرچ کی طرف جائیں، چیز کو سمجھیں جس سے ہماری سوچ مزید بار ہم آؤٹ آف دا باکس جائیں. ہم اسی جگہ رہتے ہیں. ہمیں بتایا نا کہ ہم ایک ہی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں. یہی بچوں کو تو ہم آج سکھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ جو آپ جو چیز ہے، یہ جو وائی ہے، یہ جو وائی وہ ہم اس میں جرنلزم میں بھی وہ 5 Ws 1 H تھیوری پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے کی لاجیکل ریزننگ کو جانیں،
کے پیچھے کیا ہے. اب وہ آپ اکثر وہ آپ نے وہ 3 ایڈیٹس میں چتر کا وہ اسپیچ یاد ہوگی اینول ڈے پر. اس نے کہا وہ لائبریرین اسے کہتا ہے, اس کا لائبریرین کا نام ہوتا ہے مسٹر دوبے, وہ لائبریرین کہتا ہے بھائی آپ اس کا چمتکار کا مطلب سے کہا نیور ٹیل می آئی ول میمورائز اٹ. یعنی وہ ہم نے بھی وہی کام کیا ہوا ہے. تو اس کے پھر ظاہر سی بات ہے ان ٹرم کچھ نیگیٹیوٹی تو پھر آتی ہے. تو بہرحال جی بنڈل آف تھینکس فار یور کائنڈ انویٹیشن کہ ہم نے آج کے ایک اہم موضوع پہ بات کی. انشاءاللہ میری امید ہے کہ آئندہ بھی مختلف جو تعلیمی موضوعات ہیں اس پر ہم اکٹھے ہوں گے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی انٹائر ٹیم کا, پبلک پوائنٹ کی, اور خاص طور پر ہارون صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے مجھے وقت دیا اور مجھے مدعو کیا یہاں پر. تھینک یو سو ویری مچ.